ہمارے یہاں ایک شاگرد تھے. ایک دفعہ اس طرح ہوا نا کہ مجھے میرے سپروائزر نے کال کی کہ افغانستان سے آپ کے ایک دوست آئے, آپ سے ملنا چاہتے. میں نے اس کو کہا اس کو لے کر آئے. وہ شاگرد آئے, وہ اپنے ساتھ کچھ گفٹ لے کر آئے تھے افغانستان کے, اور بیٹھ گئے اور رونے لگے. میں نے اسے سوال کیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں آپ رو رہے؟ کہتے یہ آنسو خوشی کی ہے. اچھا, میں نے کہا آگے بات کریں. اس نے کہا کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے جب میں یہاں پہ پڑھتا تھا, تو جب میں نے یہاں سے ایک ڈپلوما حاصل کیا تو آپ کے آفس میں آیا اور آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ استاد جان یہ نصیحت کو افغانستان کے تھے فارسی میں. اس نے پوچھا ایک نصیحت یا ایڈوائس, آپ ایک نصیحت کریں. مجھے افغانستان کے بگرام ایئر بیس میں ایک کینیڈین کمپنی ہے کنسٹرکشن کی, ادھر مجھے نوکری ملی. میں نے اس کو ایک لفظ بتایا, میں نے کہا جاؤ قدرت کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولو. اس نے سوال کیا قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جو تمہیں معاش ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, جتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو عادت ڈال دو کہ جتنا تمہیں معاش ملتی ہے نا اسے 2 گھنٹے اضافی کام کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا پھر جس آفس میں تم کام کرتے ہو اپنے ارد گرد دیکھ لو کس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کی ہیلپ ضرور کرو. کہتے پھر؟ اور میں نے کہا جو تمہیں کام ملا ہوا ہے اس میں دل و جان سے ہارڈ ورک کرو, کوئی چھٹی نہ کرو, ریگولر آنا شروع کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا یہی قدرت کا بینک اکاؤنٹ. کہتے اس اکاؤنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا تم جو کما رہے ہو وہ تو تمہیں اپنے کام کا مل رہا ہے, کہ جو اضافی تم کام کر رہے ہو نا یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو, قدرت کو تم قرض دے رہے ہو. کہتے مجھے واپس ملے گا کہاں پر, کیسے؟ میں نے کہا تمہیں ایک ایسی سچویشن میں مل جائے گا کہ یہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا. آپ نے نصیحت مانگی, میں نے دے دی کہ جاؤ قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ کھولو, اپنے اکاؤنٹ قدرت کے ساتھ کھولو. وہ بچہ 3 سال بعد واپس آیا اور اس نے جب اپنی روجات سنائی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بک کھولو, میں وہی کرتا رہا. آج وہ جس کمپنی میں میں ملازم بن کے گیا تھا اس کا مالک بن کے آ رہا ہوں واپس 3 سال کے کم ترین عرصے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اچھا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہتے میں ادھر بگرام ایئر بیس میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں CRO لگ گیا, کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر. کام میرا یہ تھا کہ جو بھی پشتوں میں کال آتی ہے, دری لینگویج میں کال آتی ہے, اس کو سنو اور اس کی ترجمہ انگریزی میں انگریز کو بتاؤ. کہتے میرا رائٹ میں اکاؤنٹ سیکشن میں ایک بندہ تھا, اکاؤنٹنٹ تھا, فائنینشیل انفلو آؤٹ فلو کو مینج کرنے والا تھا. رائٹ لیفٹ سائڈ پہ مٹیریل اور HR آفیسر کا ایک بندہ تھا, کتنے مزدور آئے, کتنے مزدور چلے گئے, کتنا مٹیریل آ گیا, کتنا مٹیریل. یہ دونوں میرے کولیگز تھے, رائٹ اور لیفٹ میں ان کے آفیسز تھے, میں بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. کہتے پہلے دن جب میں اپنے آفس میں بیٹھ گیا آپ کی بات یاد آ گئی. کہتے میں نے گھڑی کو دیکھا, افغانستان میں صبح 5:30 بجے 5 بجے ورکنگ آورس شروع ہو جاتی ہے, 5 بجے آفس جاتا تھا, 3 ساڑھے 3 بجے چھٹی ہوتی تھی. کہتے میں چھٹی کے بعد بھی ادھر ٹھہرتا تھا. آپ نے کہا تھا کہ جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹوں کی وہ تو تم کرو, لیکن اگر اضافی کام کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو, اور رائٹ اور لیفٹ میں کسی کو مدد کی ضرورت ہی تو وہ بھی کرو. کہتے 2 دن اپنے آفس چلا گیا, نو ہاؤ ہو گئی. اگلے دن میں نے رائٹ سائڈ کے آفس میں بندے کو بتایا کہ حالانکہ کس خدمتی نمات ویلش, اگر کوئی کام تمہارا ہو تو مجھے بتاؤ. کہتے اگلے دن وہ اتنے فائل لے کر آیا, میرے ٹیبل پر رکھ دیا کہ ہاں خدمت ہے, یہ کرو. کہتے وہ کام میں نے کر دیا. لیفٹ سائڈ کے بندے کو ویسے میں نے کہا کہ حالانکہ کسکاری خدمت ہی ماتا ویلش, اگر آپ کا کوئی کام ہو مجھے بتا سکے. اگلے دن وہ بھی اتنے فائل لے کر آیا اور میرے ٹیبل پہ چھوڑ کے چلا گیا کہ یہ کام کرنا ہے, ڈیبٹ کرنا ہے اور کریڈٹ کرنا ہے, یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے, وہ اس کے پیچھے ڈالنا. کہتے میں 2 سال تک رائٹ اور لیفٹ ان دونوں کا کام بھی کرتا رہا, اپنا کام بھی کرتا رہا, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ قدرت کے ساتھ میرا ایک پازیٹیو بینک اکاؤنٹ بن رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کہتے رائٹ اور لیفٹ میں ایک اور ایشو بھی تھا, نکمے تھے, نکٹو تھے, گدیڑے تھے, ٹائم پر نہیں آتے تھے, روزانہ بہانے بناتے تھے, تنخواہ کے پیچھے احتجاج کرتے تھے, ایک دوسرے کی باتیں سناتے تھے, اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے, یعنی کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. میں اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا تھا اور ذمہ داری سے نکل کر رائٹ اور لیفٹ کا کام بھی کر رہا تھا. جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ کام تو پورا کرتا تھا, اس کے بعد پوری کمپنی میں گھومتا تھا کہ کہیں پر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں اس کا ہیلپ کرنا کرتا تھا, اور یہ یقین کرتا تھا کہ میں جو یہ ایکسٹرا کام کرتا ہوں اس کی تنخواہ تو مجھے ملتی نہیں. کہتے اکثر اوقات کمپنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے تم وہی کام کرو, تمہارا کیا کام ہے رائٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا اور لیفٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا, نہ کرو. لیکن میرے ذہن میں چونکہ یہ ایک خیال تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تنخواہ تو میری دنیا کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جا رہا ہے, لیکن جو اضافی کام کر رہا ہوں یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کا بینک اکاؤنٹ بنتا ہے اور وہ پھر چپڑ پھاڑ کے تمہیں بدلے میں واپس چیزیں دیتا ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے کورونا آ گیا. کہتے ہم تینوں آفیسر جو تھے ہمارے اوپر ایک سپروائزر تھا, میں $900 تنخواہ لے رہا تھا, لیفٹ والا $900 لے رہا تھا, یہ بھی $900 لے رہا تھا. میرے ہارڈلی 2 سال ہوئے تھے, یہ 8 سال سے تھا, یہ 6 سال سے تھا. سامنے کا جو سپروائزر تھا ان کو کورونا ہو گیا اور وہ وفات پا گیا. کہتے جب وہ وفات پا گیا انگریز نے انٹر ڈپارٹمنٹ اناؤنسمنٹ کی کہ اگر اس پوسٹ میں کسی میں اہلیت ہے تو اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرے. کہتے میں نے اپلیکیشن لکھی. کہ جب میں وہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا نا, وہ رائٹ والا ہے نا, وہ مجھے ایسی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا نا کہ یہ بادشاہ رسائی کو, فارسی زبان دری زبان میں یہ بادشاہ رسائی کو, کہ اس کو دیکھو 2 سال ہوئے آیا ہوا ہے اور اب یہ سپروائزر بنے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ
سوچ رہا تھا کہ حق رائٹ والے کا بن رہا ہے. لیفٹ والے نے بھی عجیب سی نظروں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا حق ہے اس پوسٹ پہ آنا, میرا تو 8-9 سال ہو گیا اس کمپنی میں. کہتے انگریز نے انٹرویو کال. اب جب انگریز نے انٹرویو کال کی, میری انٹرویو ہو گئی, میرا ٹیسٹ ہو گیا, اس نے مجھے سپروائزر لگا دیا. کہتے رائٹ اور لیفٹ دونوں آگ بگولا ہو گئے. ان لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی میں 6-7-8 سال سے ہوں, یہ بندہ کافی سالوں سے کام کر رہا ہے, جمعہ 8 دن تمہارے ہوئے نہیں ہے, 2 سال 1.5 سال تمہارے ہوئے نہیں ہے, تم آئے ہو, تم کس طریقے سے ہمارا سپروائزر بن سکتے ہو. کہتے کمپنی میں ایک قیاس سا بلٹ اپ ہو گیا. لیبر نے احتجاج کیا, 1 دن 2 دن تک کام رک گیا. کہتے انگریز پریشان ہوا. انگریز نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور مجھ سے پوچھ لیا کہ واقعی میں آپ کا تو 2.5 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, کیا راز ہے کہ تم اپنے کام کو بھی جانتے ہو, تم رائٹ کو بھی جانتے ہو, تم لیفٹ کو بھی جانتے ہو, تم کو ہائر میں نے کیا تھا یہاں پر کسٹمر ریلیشن آفیسر کے پوسٹ پہ, تم تو ایچ آر کو بھی سمجھتے ہو اور تم تو اکاؤنٹس کو بھی سمجھتے ہو, راز بتاؤ. کہ اس کو میں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولو. کہتا انگریز حیران ہوا. انگریز نے تھوڑا سا تجسس کر کے پوچھا کہ what is the bank account which we open with the nature. تو کہتے میں نے اس کو بولا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ وہ ہے کہ جب تم اپنے ورکنگ آورز میں جو تنخواہ لے رہے ہو وہ تو لے رہے ہو, اس سے بڑھ کر کردار ادا کرو, رائٹ اور لیفٹ کی ہیلپ کرو, جو الٹی چیز ہے اس کو سیدھا کرو, جو پرابلم ہے اس کا حل بتاؤ, اور تن آسان نہ بنو, ذمہ داری اٹھاؤ اور محنت کرو. کہتے انگریز نے مجھے کہا کہ یو آر دا سپروائزر اینڈ یو اون دس پوزیشن. کہتے میں سپروائزر بن گیا. کہتے جب میں سپروائزر بن گیا اس کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ قدرت پے کرتی ہے ایک ایسے انداز میں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن قدرت ہمیں اس پوزیشن پہ جا کے کیا کرتی ہے, واپس پے بیک کرتی ہے. اب اگر یہ بندہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا, رائٹ کا ہیلپ نہ کرتا, لیفٹ کا ہیلپ نہ کرتا, تو امتحان میں اس کی پروفیشن اور جاب ڈسکرپشن جو جاب ان کی تھی ان کو سمجھ نہ ہوتی. جب ان کو سمجھ نہ ہوتی کوئی اور اس پوزیشن کو لے لیتا, کیونکہ یہ رائٹ اور لیفٹ کا ہیلپ کر رہا تھا تو قدرت اس کو سکھاتا رہا. اور وہ سیکھنا جو ہے وہ ہوا کیا کہ وہ اس انگریز کی نظروں میں اس بندے کی جو انٹلیکچوئل ویلتھ ہے اس کی صورت میں اس کے سامنے آیا, اور انگریز نے اس پہ ٹرسٹ کر کے انتہائی کم وقت میں ان تینوں کا سربراہ بنایا, جس کے لیے سالوں لگتے ہیں, وہ جا کے اس کا سربراہ بنا. میں نے کہا پھر کیا تھا. جب میں سپروائزر بن گیا میں نے اور کنٹریبیوشن دینا شروع کیا. ادھر جی مزدور لگے ہوئے ہیں, مسالہ ڈال رہے ہیں, میں اس کے ساتھ لگا ہوں, 2-3 بیلچے مار رہا ہوں. ادھر جی جا کے ٹرالا بھر رہا ہے, میں سپروائزر ہو کر ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ادھر جی کمزور جو تھوڑے غریب اور بوڑھے لیبر ہے ان کو جا کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, ان کا ہیلپ کر رہا ہوں, ہر چیز میں ہیلپ کر رہا ہوں جو میری ورکنگ آورز ہے. کہتے ایک دفعہ انگریز آیا اور مجھے اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ خدا را تمہارا کام 8 گھنٹے ہے, تم 12 گھنٹے کام نہ کرو کیونکہ یہ لیبر لاس کے خلاف ہے. ایسا نہ ہو کہ حکومت مجھے پینلائز کر دے اس چیز میں. میں نے اس کو بولا کہ میں قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ ہے, میں جو کام کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, جو اضافی کام ہے وہ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے روک. کہتے 2 سال مزید میں نے ایسا کیا اور اپنا ایک نام کمایا, اور نام کمانے کے ساتھ ہر وہ چیز سیکھ لی کہ جس کے بنیاد پر ایک پوری کمپنی بیس کرتی ہے, جس کے بنیاد پر پوری کمپنی چلائی جا سکتی. کہتے بگرام ایئر بیس سے جب امریکن نکل رہے تھے 1 ہفتے پہلے اس انگریز نے افغانستان میں ایک ہوٹل میں سارے ملازمین کو اکٹھا کیا, ڈائس پر آیا, اس نے ایک چھوٹا سا سیشن ادھر ڈیلیور کیا, اور پھر میرا نام لیا, مجھے سٹیج پہ بلایا اور مجھے چابیاں بھی حوالے کر دی. بینک اس کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ تھا وہ بھی حوالے کر دیا, اور پوری کمپنی میرے ہاتھ پہ چھوڑ کے وہ کینیڈا واپس چلا گیا. کہتے اس حالت میں دھاڑے مار کر رونے لگا. میری ماں, میری بہنیں, میرے بھائی سب بیٹھے ہوئے تھے. میرے سے 10-10 سال اور 12-12 سال سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں سب سے جونیئر, 4 سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا تھا, اس کمپنی کا مالک بن گیا. کہتے اگلے دن میں نے پاکستان کے لیے ٹکٹ کاٹی اور سیدھا یہاں پر آیا, اور آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوں کہ ایک نصیحت آپ نے کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بنا. تو آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے بچوں کہ جہاں پر تم کام کرتے ہو کوشش کرو اپنے کام سے بڑھ کر کام کرو, اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرو. یہ کبھی نہ سوچو کہ تمہیں تو اس کام کا اتنی تنخواہ ملتی ہے لہذا میں یہ کیوں کروں. یہ اضافی کام اصل میں تمہارا سیکھنا ہے. ایک مونیٹری بینیفٹ تمہیں مل رہی ہے تنخواہ کی صورت, ایک بینیفٹ تمہیں قدرت دے رہی ہے وہ سیکھنے کے عمل میں. آپ دیکھیں نا اسکول, کالج, یونیورسٹی میں کچھ لوگ ایک پوسٹ پہ سالوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے قریب جاؤ ایکسکیوزز کرتے ہیں, ان کے سامنے سب کچھ تباہ ہے, ان کے سامنے ترقی ممکن ہی نہیں ہے, کہ سامنے پاکستان کا بھی بڑا غرق, آپ بھی غرق ہو, یہ بھی تباہ ہے, یہ بھی تباہ ہے. آپ ذرا ان کی زندگی کا مشاہدہ کرو تو اس کی زندگی میں ایک چیز ہوگی کہ یہ سیلفش ہوگا, صرف اتنا ہی کام کرے گا جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے, اضافی کام نہیں کرے گا. یہ بندہ یہ کسی کا کام آسان نہیں کرے گا, یہ پرابلم سالور نہیں ہوگا, یہ پرابلم کریٹر ہوگا. اچھا یہ پرابلم حل نہیں کرے گا, یہ پرابلم پہ بولے گا. اچھا ان کو پرابلم دکھے گی ہی نہیں, یہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالے گا اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا. تو اپنی ذات میں یہ ایک عادت ڈال دو کہ
जो टेढ़ी चीज नजर आती है सीधा करो, जो गलत चीज नजर आ जाए हल दो, जो खराब चीज दिखती है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड करके उसको ठीक करने की कोशिश करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये सिफात आ गए ना, तुम कुदरत के साथ चलना शुरू कर दो, तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, कुदरत अपने खजाने खोल देगा तुम्हारे। कुदरत के अंदर भी ये सिफत है ना, कुदरत हर चीज का हल दे रही है ना। जमीन के लिए पानी ना हो तो फसल उगती है, वहाँ पे उगती है फसल, तो ये प्रॉब्लम है ना। इसका हल कुदरत क्या दे रही है? पहाड़ों पे जाके बर्फबारी कर देती है, फिर सूरज की तपिश से मिल्ट होकर पानी नदी नालों की सूरत में आकर हम अपने फसलें अबियारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपको गर्मी लग रही है, आपको क्या लग रही है? धूप है, तो हम कहाँ पे जाते? छांव में जाते हैं कि नहीं? तो कुदरत ने पौधे की शक्ल में उसका हल बताया कि नहीं बताया? बताया है। ओवरऑल नेचर बाय इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अपनी फेस को देखें, अगर हमारे नाक के अंदर गम ना हो, नाक के अंदर गम ना हो तो इंसान 24 घंटे सांस नहीं ले सकता। आपके लंग्स के अंदर ऐसे जर्म्स और ऐसी बीमारियां आ जाएगी कि आप मर सकते हैं। तो ये बीमारियां और ये डस्ट अंदर जाना प्रॉब्लम है कि नहीं? इसका हल कुदरत ने क्या दिया है कि अंदर गम। दिमाग कितना सेंसिटिव चीज है कि नहीं? थोड़ा सा हाथ लगाओ, जख्मी करो, इंसान पूरा पैरालाइज हो जाता है, पागल हो जाता है। अगर ये दिमाग हमारे कदा जमन को पुंदे की दिमाग कुदरत सेंसिटिव चीज ला, ये मजबूत स्कल वर्क है और जमन कोपड़ाई से कवर दिल सेंसिटिव है कि नहीं? ये देखो अल्लाह ने क्या कुदरती निजाम बनाया है। ये शॉक ऑब्जर्वर से बनाए हुए हैं। ये हमारे पट्टे जो हैं यहाँ, हमारी ये आंख, इस पर जो ये बाल है, यहाँ पर आईब्रोज है, ये करता क्या है? आंखों को डस्ट से बचाता है। तो अगर आंख के अंदर डस्ट जाती है तो ये प्रॉब्लम है। साल कुदरत ने क्या दिया हुआ है? आईब्रोज, ये और ये इसके ऊपर जो बाल है दिए हुए कि नहीं? इसी तरीके से अगर ये साउंड हम सुन, अगर ये हमारे कान के साथ ये वेव्स ना होते तो हमारे तो कानों के पर्दे पड़ जाते। तो ये जो आवाजें हैं और जो ये नॉइस पोल्यूशन है, इट्स अ प्रॉब्लम। कुदरत ने इसका हल क्या दिया हुआ है? आपके कानों के साथ ये वेव्स दिए हुए। हमारे माशरे में बीमारियां हैं ना, एक बारिश हो जाती है सारी बीमारियां खत्म। तो बीमारियां प्रॉब्लम है, कुदरत ने क्या हल दिए हुए? बारिश करा देता है। गंदम पक नहीं सकती जब तक उसको प्रॉपर सूरज ना मिले, तो गंदम न पकना प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन कुदरत ने क्या दिया हुआ है? धूप। जब आप में से कोई भी बच्चा या कोई भी फर्द या कोई भी इंडिविजुअल इस राज को जान ले कि मेरा वजूद, मेरी एग्जिस्टेंस, ख्वाह मैं किसी भी डिपार्टमेंट में हूँ, इसका मतलब ये है कि यू शुड बी अ हेल्पिंग हैंड ऑफ अदर, यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। फिर तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। तुम आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, तुम तनावर दरख्त बनना शुरू हो जाते हो, तुम पल देना शुरू कर देते हो, डर खत्म हो जाता है, तुम्हारे हाथ से नौकरी चली जाए और तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी लर्निंग इतनी एक्सटेंसिव और इतना कम्प्रहेंसिव बन जाती है कि तुम एक बड़े ख्याल के पोजीशन पर आ जाती हो और बड़े मकाम पर पहुंच जाती हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के बाद जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करो। इस जिम्मेदारियों से बढ़कर जिम्मेदारियां उठाना शुरू करो। जब ये करोगे, कुदरत का बैंक अकाउंट तुम्हारे लिए खुल जाएगा और ये कुदरत का बैंक अकाउंट ऐसी सूरत में तुम्हारे सामने आ जाएगा कि तुम्हें हैरान करके रख देगा। जिस तरह मैंने आपको ये मिसाल दी कि मेरा एक शागिर्द था और उस शागिर्द ने राइट और लेफ्ट की हेल्प करना शुरू कर दी। वो हेल्प असल में सीखना था उसके लिए, और वो सीखना कलेक्टिवली उस अंग्रेज के दिमाग के लिए इसकी एक वैल्यू थी और अंग्रेज का ट्रस्ट था कि ये बंदा सुपरवाइजर बन सकता है। और फिर सुपरवाइजर बनने के बाद भी जब उसने अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी तो हुआ क्या कि उस अंग्रेज के दिल में कुदरत ने एक चीज डाली, इस पूरे कंपनी में एक ही बंदा है, यही इस सिस्टम को चला सकता है, ये हलाली है, ये ईमानदार है, ये कामचोर नहीं है, ये निकट्टू नहीं है, ये निकम्मा नहीं है, ये गधेड़ा नहीं है, ये इस कंपनी को उरूज पर ले जा सकता है। पूरी कंपनी उसके हवाले कर दी। तो ये अंग्रेज ने ये नहीं किया, ये कुदरत का वो बैंक अकाउंट था जो एक दफा इसके लिए खुल गया और फिर दोबारा उसके लिए खुल गया। और फिर उसी बच्चे ने मुझसे एक और सवाल किया कि उस्ताद, जो उस वक्त नसीहत की थी वो तो ये थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट बनाओ, अभी नसीहत करो, अभी आगे क्या करो? तो आगे की नसीहत उसको मैंने कर दी। अब मैं इंतजार करता हूँ कि उसकी जिंदगी में वो क्या तब्दीली लेकर आते हैं। जब वो दोबारा आएंगे तो उसकी स्टोरी दोबारा आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें एक उल्टा सिस्टम भी हो सकता है। कुदरत के साथ नेगेटिव बैंक अकाउंट भी बन सकता है। एक तो कुदरत के साथ पॉजिटिव बैंक अकाउंट है ना, कुदरत के साथ नेगेटिव बैंक ऑफ अकाउंट भी बन सकता है। नेगेटिव बैंक ऑफ अकाउंट वो है कि जब तक तुम कवर में जाते हो ना, कुदरत ने तुमसे अपना सब कुछ उसूल कर चुका होता है। तुमसे उसूल नहीं करेगा, तुम्हारे बच्चों से उसूल करे। तुम एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, 8 घंटे तुम्हारी ड्यूटी है और तुम उस 8 घंटे ड्यूटी की 50,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो। तो जो इजाफी पैसे तुम ले रहे हो, ये तुम्हारे पीछे कर्ज है। ये कर्ज तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो तुमसे ये कर्ज ली जाती है। तुमसे नहीं, तुम्हारे बच्चों से ली जाती है। तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो, तनख्वाह बड़ी ले रहे हो, तो फिर कुदरत तुमसे वो चीजें निकालती है। तुम्हारा औलाद तुम्हारे लिए ऐसा हो जाता है कि वो बदअमल पैदा हो जाता है, तुम्हें बीमारी लग जाती है, तुम्हें शुगर लग जाता है, तुम्हें कैंसर हो जाती है, तुम्हारी आंख जाया हो जाती है। सबसे बड़ी जो एक चीज कुदरत तुमसे ले लेती है वो ये है कि तुम्हारे वजूद के अंदर और तुम्हारी पोजीशन में तुम्हें आसानी नहीं मिलती, तुम रुक जाते हो। सबसे बड़ी बात, तालाब में पानी रुक जाए तो बदबू आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो बदबू से आना शुरू हो जाती है आपके वजूद, लोग नफरत करना शुरू
کر دیتے. آپ ایک ناکام شخصیت بن جاتے ہو. تم ساری عمر محنت کر کے کما کے رکھ دیتے ہو, مر جاتے ہو, ساری چیزیں بچوں کو مل جاتی ہے, بچے ان پہ جا کے آسائش ہے اور بچے جا کے ان کو اڑا دیتے ہیں. تم نے کمائے ہوتے, اڑا کون لیتا ہے؟ تمہارے بچے. تم پلاٹوں پہ پلاٹے, گھر پہ گھر خرید چکے ہوتے ہو, تمہاری نصیب میں وہ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ قدرت کے ساتھ نیگیٹو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. آپ تو کوشش کرو کہ نیگیٹو بینک آف اکاؤنٹ نہ بناؤ, پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بناؤ, تاکہ اللہ تعالیٰ اور قدرت تمہیں اپنی خزانے دے دے. اور یہ صرف ایک نوکر پیشہ بندے کے لیے نہیں ہے, اسٹوڈنٹ لائف میں بھی یہ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے, پروفیشنل لائف میں بھی یہ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. تم جہاں پر ہو, جس پوزیشن پہ ہو, ادھر اس انقلاب کو برپا کرو. عادت ڈالو کہ جو چیز تم کو غلط لگے ٹھیک کرو, بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. جہاں پہ کمزوری لگے جاؤ, ہیلپ کرنے کی عادت ڈال لو, بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. جہاں پر کسی بندے کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے, جاؤ اس کا ہیلپ کرو, بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا. چھوٹے سے چھوٹے کام کو اٹھاؤ, یہ نہ سمجھ لو یہ کام چھوٹا ہے, بینک اکاؤنٹ کھل جائے. اس پر رحمان بابا بھی ایک صوفی شاعر ہے, کہتے ہیں چندیزان پر مکہ خخ کا لکت تو خم کلوی غواڑے دخاروں پر مقام. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ مختلف آفیسز میں, بینکس میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, کمپنیز میں, اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز میں آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ. کچھ ایک سیٹ پر 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ترقی نہیں ہے, کچھ 5 سال کے اندر بہت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. دونوں کا مشاہدہ کرو, تمہیں بہت بڑا فرق دکھے گا. ایک پرابلم کریٹر ہوگا, دوسرا پرابلم سالور ہوگا. جو پرابلم سالور ہے وہ قدرت کے ساتھ جا رہا ہے, قدرت اس کو اٹھائے گا, آگے لے کر جائے. تو بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ بھی اپنے وجود کے اندر یہ اپنی یہ چیزیں ایکٹیویٹ کرو اور اپنی ذات میں یہ چیزیں ڈالو. دوسری بات یہ اپرچونٹی کا انتظار نہ کرو. کچھ لوگ ہیں نا, بڑی چیز آئے گی, اپرچونٹی اٹھائیں گے, پھر موقع ملے گا, آگے بڑھیں گے, اس کا انتظار نہ کرو. اپرچونٹی کی مثال بھی ایک تخم جیسی ہے, اس کو لگاؤ, اس کی آبیاری کرو. جس طریقے سے اپرچونٹی ایک پودا اوپر جا کے بڑا ہو کر تناور درخت بنتا ہے اور پھل دینا شروع کر دیتا ہے, اسی طریقے سے تمہاری صلاحیت بھی چھوٹی پھر بڑی اور پھر جا کے گرو کرتی ہے اور ایک بڑی صلاحیت بنتی ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی اپرچونٹی کو اٹھاؤ. آج آپ جس ادارے میں بچوں بیٹھے ہوئے ہو نا, ایک اتنی سی اپرچونٹی سے ہم نے اسٹارٹ کی, بہت چھوٹی سی اپرچونٹی. 2004 کی بات. آج آپ جس انسٹیٹیوٹ سے پڑھ رہے ہو, جتنے میرے شاگرد ہیں, پورے جتنے بھی پروفیشنل ہیں یہاں سے نکلے ہوئے ہیں, وہ بھی حیران تجسس میں کہ کہاں سے یہ بنیاد پڑی. تو آپ کو یہ بات بتاؤں, بہت چھوٹی سی اپرچونٹی سے اس کی بنیاد پڑی. 2003-04 میں ایک اکیڈمی میں داخل ہوا. میری بچپن میں ایک عادت ہے, مجھے الٹی چیز جو ہے برداشت نہیں ہے. اگر جوتا الٹا پڑا ہے نا تو مجھے برداشت نہیں ہے, میں ٹھیک کر کے رکھتا ہوں. ٹیڑھی تصویر مجھے برداشت نہیں, مجھے سیدھی تصویر پسند ہے. سیدھا انسان بھی پسند ہے. اگر تاروں کا جمگٹا ہونا تو آپ 15-20 منٹ بعد آ جاؤ, میں خود کھڑا ہوا ہوں گا, اس کو ٹھیک کرتے ہوئے تمہیں نظر آئے گا. مجھے ہر چیز سیدھی چاہیے, مطلب مجھے ہر غلط چیز ٹھیک چاہیے. بچپن سے میرے میں ایک عادت. تو اس اکیڈمی میں جب میں جاتا تھا تو وہ جو اکیڈمی تھی ہماری گلی میں تھی, اور وہ ایک اسکول کے اندر تھی. 2 بجے کے بعد ہم جاتے تھے, انگریزی سیکھتے تھے وہاں. اب جب 2 بجے کے بعد ہم جاتے تھے اس اسکول میں, صبح جب اسکول ہوتا تھا, ادھر ایک چاچا تھا. وہ چاچا جو تھا وہ گدیڑا تھا, نکٹو تھا, نکما تھا, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تھا. وہ گدیڑا صفائی نہیں کرتا تھا, کام چور تھا, ہلکی پھلکی صفائی کرتا تھا اور پوری کام نہیں کرتا. میں جب 2 بجے اس اکیڈمی میں آتا تھا اور وہ گند دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہو جاتا. اب میرا کام پڑھنا ہے, میرا کام صفائی کے ساتھ ہے ہی نہیں. وہ ایک دن کیا ہوا کہ میں اکیڈمی میں آ گیا, بلڈنگ پوری گندہ تھی, میں اپنی کتابیں کلاس روم میں رکھ گیا, 2 بالٹی پانی بھر لی اور پوری بلڈنگ اوپر سے نیچے ایسے ڈولی جیسے شیشہ بناتے ہیں, شیشہ بنا کے بلڈنگ رکھی. وہ جو بلڈنگ میں نے صاف کی وہ اکیڈمی کا پرنسپل ہے. اب میں کلاس روم میں تھا, ہمارے کلاس روم کی کھڑکی تھی اور اس سے صاف باہر کا دروازہ دیکھتا تھا. اس کے لیے دروازہ کھولا, وہ اپنی گاڑی اندر لے کر آیا اور اس نے چاچا سے پوچھا کہ دا صفائی چا کڑے گڑے رکھے صفائی نہ رشے. بابا ہوتا ہوئی چاچا ہوتا ہوئی بابا نو دیکھے چور ہو کام چور آتا ہوئی جدا گئے دیکھ نا آنے میں چراغ لے دا غلط دا صفائی چولا کڑے. حیران ہو, وہ سیدھا گیا اپنے آفس میں بیٹھ اور میرے پیچھے چاچا کو بلایا. وہ چاچا میرے پیچھے آ گیا, لگا تاسو کے علیم شاہ راشا پرنسپل نے غوڑ. اور پورے سچویشن تو میں نے دیکھ لیا کہ پرنسپل آ کر حیران ہو گئے کس نے صفائی. اور میں اس کے آفس میں آ گیا, ڈرا ہوا سا بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ کہے کہ تمہارا کیا کام ہے صفائی کے ساتھ. اب میرے میں عادت ہے کہ میں غلط چیز کو ٹھیک کرنے کی عادت ہے, گندی چیز کو صاف کرنے کی عادت. اب عادت سے مجبور تھا, میں نے بلڈنگ صاف کرائی. تو اس سے مجھ سے پوچھا کہ یہ بلڈنگ تم نے کیوں صاف کرائی, تمہارا کام تو پڑھنا ہے. میں نے کہا سر میری عادت ہے, میں جب مسجد بھی جاتا ہوں نا تو ٹیڑھے جوتے میں سیدھی کرتا ہوں, مجھے ٹیڑھی چیز پسند نہیں ہے. بلڈنگ گندا تھا, میں نے صاف کرایا, میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا نہ انعام چاہتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ تم اسکول جاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہتے پھر کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بس شکری دشمنی روٹے خرف صرف. کہتے دل تکار کے موتل آو بیتا زما دفتر کی زما سر دلتا دستا کرسی دا او زما تعالی چې څه کار در کوم ته به دا کار کې او بس ما سره زما خوشحالی نه کور ته راغلم او مسمائل ما ته نوکری ملا شو. اب میری عمر دیکھے 12 سال یا 13 سال. موقع کہاں پہ ملا؟ وہ 2 بالٹی پانی. دیٹ واز این اپرچونٹی. اس لیے بولتا ہوں بڑی اپرچونٹی کا انتظار نہ کرے. اپرچونٹی اتنی ہی ہوتی ہے, چھوٹی سی شروع ہوتی ہے, پھر وہ گرو کرتی ہے اور ایک بڑے لیول پہ آپ کو لے کر جاتی ہے. اگر وہ
बिल्डिंग साफ न करता, ये प्रिंसिपल कभी भी मुझे ये मौका न देता आ जाओ मेरे साथ काम करो। आप लोग को अंदाजा नहीं है उस बंदे से जो मुझे सीखने को मिला। आज के टॉप लेवल के मैनेजमेंट में मैं वही पॉलिसी अप्लाई करता हूँ और उससे फेद उठाता हूँ, वो 2 बाल्टी पानी की बरकत। तो तनासान न बनो, कामचोर भी न बनो। कामचोर बन गए, रुक जाओ, जिम्मेदारी उठा लो, जिम्मेदारी से आगे बढ़ के काम करो, कुदरत रास्ता बना के दे देगा। मैं 2 बजे स्कूल से वापस आकर उस एकेडमी में जाता था, उस प्रिंसिपल के साथ बैठता था और मैं ऑब्जर्वेटरी लर्निंग की चीजें सीखता था। वो अपने टीचर को कैसे मैनेज कर रहा है, अपनी स्टाफ को कैसे मैनेज कर रहा है, नए आने वाले लोग एडमिशन जब कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ। मेरे उम्र के बच्चे बाहर जाके खेल रहे, कोई सही खेल रहा है, कोई खरसा प्ले खेल रहा है। उस जमाने में वो रस्सी सी बांध के वो सारे जूते इकट्ठे करो, एक एक कर जाके वो सारे खत्म हो जाए, फिर आपने एक दौड़ लगानी, एक खास हद तक फिर तुम्हारी पिटाई होनी। मेरे उम्र के जितने मेरे क्लासमेट है स्कूल के बाद आकर खेल रहे। टीचर होते हुए मैं उस बिल्डिंग की सफाई करता था और जो उधर की सफाई का बंदा था उसको बैठाता था कि यार तुम तनासान बंदे हो, आराम से बैठ जाओ। मैं सफाई करवाता था। वो प्रिंसिपल उस वक्त मुझे कहता था कि तुम अब टीचर बन गए हो, तुम ये सफाई ना करो। मैं इश्क करता था काम। मैंने कहा मुझे उल्टी चीज पसंद नहीं है, मुझे सीधा काम पसंद। हम मुलाजिम बदलते रहते। एक दफा मैंने कहा यार मुलाजिम भी रखो, सफाई भी मैं खुद करूँ। बिल्डिंग की सफाई खुद करता था टीचरों को। अब नॉर्मली एक टीचर से पूछ लो कि भाई तुम आ जाओ, झाड़ू उठाओ, ये सफाई करो, क्या जवाब देगा कि मुझे तो इसकी तनख्वाह नहीं मिलती। तो कुदरत के साथ बैंक अकाउंट भी नहीं बनेगा तुम्हारा, रुक जाओगे उधर। आज भी आप नजर आ रहे हैं, मैं खुद कभी कभी काम करता रहता। उस बंदे ने जब वो रिटायर हो रहा था, जब एकेडमी खत्म कर रहा था, बहुत ज्यादा टीचर थे, वो एकेडमी मेरे हवाले कर चलाओ इसको। 17 साल की उम्र है और मैं एकेडमी चला रहा हूँ, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू कम आउट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना, कुदरत मेहरबान हो जाती है। 2-3 साल वो एकेडमी चलाई, वो एकेडमी फिर वो बिल्डिंग, वो जिसकी जो मालिक था वो बिल्डिंग उसने गिराई, उस पर फ्लैट बनाने का इरादा था, उससे मैं निकल गया। तब जाके स्पोकन यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी, लेकिन बुनियाद उस वक्त पड़ी जब उसके लिए बुनियादें बनी थी पहले से, और बुनियादें उस वक्त बनी थी जब मैं वो उस बिल्डिंग की सफाई मैंने की थी। मैंने बिल्डिंग की सफाई की, उसके ज़हन में मेरे लिए एक पॉजिटिव बैंक ऑफ अकाउंट बना, मैं वो पॉजिटिव बैंक ऑफ अकाउंट बनाया। उसके दिल में ट्रस्ट मुझ पे पैदा हुआ कि बच्चा काम कर सकता है। मैं उसके ऑफिस में ऑफिस बॉय लग गया। मैं उससे सीखता रहा, उसकी मैनेजमेंट से सीखता रहा, उधर टीचर बना, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बना। फिर जाके एक लेवल आया जब मैंने स्पोकन यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, और उसके बाद लाखों हजारों की तादाद में लोग इस इदारे से मुस्तफीद हुए। जितने बच्चे इस इदारे से मुस्तफीद हुए हैं, ये उस पहले दिन की वो अपॉर्चुनिटी की वजह से हुए। लोग इंतजार करते बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिले, अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलती नहीं है, छोटी उठाकर आपने बड़ी करनी हो। तो बच्चों, रहमान बाबा का एक शेर है, तुम जिस मास पर भी हो, जहाँ पर भी हो, आदत डालो, हर उल्टी काम को सीधा करो, हर गलत काम को ठीक कर दो, हर मसले का हल लो, अपने जिम्मेदारी से बढ़कर जिम्मेदारी उठाओ, फिर अपने आप को देखो। तुम ऐसे उठ जाओगे, जमीन में मिट्टी उठाओगे, सोना उगलेगी। जिस महाज पे कदम रखोगे उसके उरूज पर पहुंच जाओगे। कामचोर न बनो, निकट्टू न बनो, गधेड़ा न बनो, और न रुक जाओगे। अपने किरदार को, अपनी जात को और अपनी शख्सियत को दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड बनाओ, और फिर अपनी प्रोग्रेस अपनी आंखों से देखो।